أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين صدق الله العظيم۔ ماقبل رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین عرب کی رسموں کو بیان فرمایا۔ مشرکین عرب نے جن جن چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، چاہے وہ پیداوار تھی یا حیوانات تھے، ان کا بیان تھا۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے 8 جانوروں کا ذکر کر کے بیان فرمایا، اگر ان میں سے کسی کو تم حرام کہتے ہو تو پھر دلیل دو کہ کس وجہ سے یہ حرام ہے۔ آج کے درس میں اللہ 4 چیزوں کے حرام ہونے کو بیان فرمائیں گے جو اللہ نے حرام کی ہیں۔ ان 4 چیزوں کا ذکر آپ سورۃ البقرہ کے اندر بھی، سورۃ المائدہ کے اندر بھی سن چکے ہو، لیکن یہاں پر اللہ کا انداز بیان ہی تھوڑا سا مختلف ہے۔ پہلے نمبر پر آتی ہے میتہ، مردار، یہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے دم مسفوح، بہنے والا خون۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے خنزیر کا گوشت۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی دی جائے تو یہ حرام ہے۔ 4 چیزوں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ میتہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ذات کے اندر حلال ہونا لکھو، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، دمبی ہے، لیلا ہے، ان کی ذات کے اندر اللہ نے حلال ہونا لکھا ہے۔ اگر آپ ان کو ذبح کرو تو یہ کیا ہو جاتے ہیں جی، آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان جانوروں میں سے کوئی جانور مر جائے جی، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، تو یہ مردار ہو جاتا ہے۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں مردار۔ اب آپ نے سورۃ المائدہ کے اندر آپ نے مختلف قسمیں سنی تھی۔ وہ جانور جو پہاڑ سے گرے اور نیچے آئے، اس کو ذبح نہ کیا ہو، مر جائے تو یہ مردار ہے۔ وہ جانور جس کا گلا گھونٹا گیا ہو اور ذبح نہ کیا ہو، وہ مر جائے تو یہ مردار۔ وہ جانور جو پانی کے اندر ڈوب جائے، اسے ذبح نہ کیا ہو، مر جائے تو یہ مردار ہے۔ وہ جانور جس کو جاتے جاتے راستے میں دوسرے جانور نے سینگ مارا یا کسی بندے نے مارا، نیچے گر کر لڑک کر وہاں پر مر گیا، ذبح نہ کیا تو وہ مردار ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے جی، مردار حقیقت میں یہ ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے او دم مسفوحا، وہ خون جو بہتا ہے جی، جانور کو ذبح کرتے وقت 2 رگوں سے خون نکلتا ہے، اس خون کو کہتے ہیں دم مسفوح۔ اس کا کھانا پینا استعمال کرنا اندرونی بیرونی یہ کیا ہے جی، حرام ہے۔ نہ یہ آپ پودوں کو استعمال کر سکتے ہو، نہ آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہو۔
تیسرے نمبر پر آتا ہے او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت یہ کیا ہے جی؟ ناپاک ہے، حرام ہے، نجس ہے جی، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ کسی صورت میں پاک نہیں ہو سکتا۔ باقی یہ جو پیچھے مردار گزرے ہیں جی، گائے ہے، بکری ہے، اگر ان کو ذبح نہیں کیا گیا تو یہ مر گئے، مردار ہو گئے، تو آپ ان کے چمڑے کو کرامت بنا سکتے ہو جی، اس کو دباغت دے کر اسے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن خنزیر ایسی چیز ہے جو دھونے سے بھی پاک نہیں ہوتا ہے جی، اللہ نے اس کے اندر بڑی بد خصلتیں ہیں جی، بڑا بد خصلت ہے۔ پھر اس کے بعد او فسقا اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی دی گئی ہو، چاہے وہ کیا ہے جی؟ جانور ہے، چاہے وہ آپ کی نباتات پیداوار میں سے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ مٹھائی ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی آپ دیتے ہو تو یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اب آپ وہ چیز کسی نبی کے نام کی دیتے ہو تو تب بھی حرام ہے، کسی ولی کے نام کی دیتے ہو تو تب بھی حرام ہے، کسی فرشتے کے نام کی دیتے ہو تو تب بھی حرام ہے، کسی مولوی صاحب کے نام کی دیتے ہو تو تب بھی حرام ہے۔ یہ اس وجہ سے حرام ہے کیونکہ اللہ کی نام کی یہ چیز نہیں دی گئی، اگر اللہ کے نام کی یہ چیز دی جاتی تو یہ حلال ہوتی۔ اب یہ ہوتا کیا ہے جی؟ جب غیر کے نام کی دی جاتی ہے تو تب ہی دی جاتی ہے کہ یہ ہستی بڑی پہنچی ہوئی ہے جی، یہ جن مجھے تنگ کرتا ہے، یہ فرشتہ مجھے تنگ کرتا ہے، یہ فلانا مولوی صاحب مجھے تنگ کرتا ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دیتے ہیں کہ آج کے بعد جو مصیبتیں آئیں گی تو یہ شخصیات، یہ ذاتیں یہ ہم سے دور کر دیں جی، یا یہ ہے کہ میرے بگڑے ہوئے حالات ہیں، میری بگڑی ہوئی کام ہے جی، محنت نہیں ہوتی، مزدوری نہیں ہوتی، ہاتھ میں پیسے ہی نہیں آتے، تو میں ان کے نام کی ایک دیگ دے دوں گا، یا یہ ہے کہ مٹھائی دے دوں گا، یا کوئی اور بکرا چھترا دے دوں گا، میرے کام بن جائیں گے، تو فرمایا یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اس کے اوپر غیر کے نام کی دی ہوئی چیز کے اوپر آپ بسم اللہ پڑھ کے اگر اس کو بھی ذبح کرو نا تب بھی وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ مٹھائی غیر اللہ کے نام کی دی ہوئی ہے نا جی، بسم اللہ پڑھ کر بھی اگر آپ منہ میں لڈو ڈالو نا جی، شکر بارہ خستہ، تو یہ تب بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں اللہ کے پیغمبر نے جب اعلان فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کے قل کہ لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما ان احکاموں کے اندر، اوحیا جو میری طرف وحی کی جاتے ہیں، الیہ محرمن کہ وہ حرام کی گئی ہوں، علی طاعم یطعمہ اس کے کھانے والے کے اوپر وہ چیزیں، ہاں الا ان یکون مگر وہ چیز کہ وہ کیا ہو جی؟ مردار ہو۔ آپ کے علاقے کے اندر ایک رواج ہے، پہلی مرتبہ میں گیا، میرے ساتھ اللہ بخشے وہ طلحہ زبیر شہید تھا، تو ایک ساتھی تھا میرے دادا سے، پروفیسر صاحب کی شادی تھی، شادی پہ گئے، وہاں پر دعا خیر تھی، دعا خیر کی جی، تو 2 بھینسیں تھی یا ایک تھی ذبح کی، تو میں نے دیکھا کسائی کو، کسائی وہ بھینس کے جو شانے کی ہڈی ہے وہ شانے والی جو کرکڑی ہڈی سفید قسم کی، وہ اس نے کاٹ کر علیحدہ کی ہوئی ہے۔ جب میں نے دوسروں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں کی؟ کہا کہ یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کس نے کہا حرام ہے؟ کہا کہ مولوی حضرات کہتے ہیں، یہ کسائی کہتے ہیں۔ میں نے کہا کون سے مولوی صاحب؟ تو وہاں پر ایک مولوی صاحب تھے جی، نام نہیں لیتا ہوں میں ان کا۔ میں نے کہا حضرت یہ ہڈی حرام ہے؟ کہنے لگا ہم نے تو کبھی نہیں کہا حرام ہے۔ پھر میں نے کہا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اب جب میں کسائی کے پاس گیا تو کسائی نے کہا یہ حرام ہے۔ میں نے کہا کس نے تمہیں کہا یہ حرام ہے؟ حالانکہ یہ وہ ہڈی ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے پیغمبر کو بکری کا جو شانہ تھا نا، وہ سفید ہڈی جو آپ نکال دیتے ہو، کسائیوں بیچاروں کا بھی کام بن جاتا ہے، ان بیچاروں کا بھی گوشت ووشت بن جاتا ہے، وہ گھر لے جاتے ہیں، تو آپ لوگ اسے حرام سمجھتے ہو۔ حرام نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کو وہ بڑی پسند تھی۔ یہ میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، اچانک بیچ میں آ گیا۔ حلال جانور کے اندر حرام نہیں ہے وہ والی ہڈی جی، جو چیزیں ہیں وہ 6-7 چیزیں ہیں، لیکن یہ ہڈی حرام نہیں ہے، یہ حلال ہے، کھایا کریں۔ تو فرمایا الا ان یکون میتا، ہاں جو مردار ہو اس کو آپ نہیں کھا سکتے ہو جی۔ 2 مردار اس سے مستثنا ہیں، ایک آ گئی مچھی اور ایک آ گئی ٹڈی، آپ اس کو حدیث کی روح سے کھا سکتے ہو کیونکہ ان کی ذات کے اندر ذبح نہیں پایا جاتا، چھری نہیں پھیری جاتی۔ نمبر 2 او دم مسفوحا، بہنے والا خون، یہ کیا ہے جی؟ حرام ہے جی، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہو، کسی اعتبار سے بھی نہیں کر سکتے ہو۔ 2 خون حدیث کی روح سے پھر آپ کے لیے کیا ہے جی؟ حلال ہے۔ نمبر 1 کلیجہ، نمبر 2 تلی، آپ ان کو کھا سکتے ہو جی۔ پھر
اچھا ایک اور مسئلہ یہاں پہ سنیں جی، یہ وہ خون ہے جو جانور کا رگوں سے نکلتا ہے جی، ذبح ہونے کے بعد جب سا نکل گیا، اس کا روح نکل گئی، پھر اس کے بعد اس کے گوشت کے اوپر وہ تھوڑا بہت خون لگا ہوتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے جی۔ ہاں اگر آپ اس کو بغیر دھوئے اس گوشت کو پکاتے ہو تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نظافت اور لطافت یہ ہے آپ اس کو دھو کر پکاؤ تب بھی ٹھیک ہے جی۔ او لحم خنزیر، خنزیر ہر اعتبار سے کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کی شریعتوں کے اندر خنزیر حرام تھا، لیکن پتہ نہیں عیسائیوں کو کیا ہو گیا جی، یہ خنزیر کھا رہے ہیں، دڑا دڑ کھا رہے ہیں اور بکری کی مانت کر رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول ہوگا تو سب سے پہلے وہ صلیب ہے نا جی، وہ 3 شانے بنے ہوتے ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے، عیسائیوں کی جو صلیب ہوتا ہے لاکٹ سا بنا ہوتا ہے، پہلے اس کو توڑیں گے، نمبر 2 خنزیر کو قتل کریں گے، اور آج عیسائی دبا دبا کر کھا رہے ہیں جی۔ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا، یہ کیا ہے جی؟ خنزیر۔ او فسقن، یہ گناہ کی چیز ہے، اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس چیز کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا نامزد کیا گیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں پر اللہ ایک مضطر مجبور بندے کی حالت کو بیان فرماتے ہیں۔ ایسا بندہ ہے جیسے کھانے کے لیے کھانے کی چیز کی ضرورت ہے، یا پیاس اس کو لگی ہوئی ہے، مر رہا ہے جی، اس کو پانی کی ضرورت ہے، تو شریعت کہتی ہے اگر آپ کے پاس اس وقت مردار ہے تو آپ اتنا کھاؤ جس سے آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ 10 نوالوں سے آپ کی جان بچ سکتی ہے تو آپ 5 کھاؤ جی، زیادہ مت کھاؤ۔ اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ مرنے کے قریب ہو، پاس شراب پڑی ہوئی ہے، تو آپ اتنی شراب پی سکتے ہو جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ اگر آپ وہ اتنی مقدار کا مردار نہیں کھاتے یا اتنی مقدار کی وہ شراب نہیں پیتے اور آپ مر جاتے ہیں تو آپ گناہگار ہوں گے۔ اللہ کی دوئی رخصت تھی اور آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ فرمایا فمن اضطر، پس وہ شخص اضطر جو مجبور ہو، غیر باغن، وہ لذت لے کر وہ مردار کو کھانے والا نہ ہو، ولا عادن، اور حد سے زیادہ کھانے والا بھی نہ ہو، فإن ربک غفور رحیم، یہ جو تھوڑی بھول چوک ہو جائے گی اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ وعلی الذین ہادوا، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ان جانوروں کا ذکر فرماتے ہیں جو یہودیوں کے اوپر اللہ نے بطور سزا کے حرام کیے تھے۔ فرمایا کل ذی ظفر، ہر وہ جانور جو ناخنوں والا ہے، ناخنوں والوں سے مراد جو پنجے والا ہے، جس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اونٹ ہے جی، اس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح شتر مرغ ہے جی، اس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح مرغابی ہے، اس کا پنجہ پھٹا ہوا نہیں ہے۔ یہ والے جانور اللہ نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دیے تھے۔ آگے وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، گائے کی چربی، بکری کی چربی، شحومہما، ان کے اوپر اللہ نے کیا کر دی تھی؟ حرمنا علیہم شحومہما، اللہ نے ان کے اوپر ان چیزوں کی چربی حرام کر دی گئی تھی۔ ہاں الا ما حملت ظہورہما، وہ چربی جو ان جانوروں کی پیٹھ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں، چمڑا اتارتے ہیں نا جی، پیٹھ کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے، طاقتور جانور ہو تو اس کی پیٹھ پر ہوتی ہے، وہ والی چربی یہودیوں کے لیے حلال تھی۔ نمبر 2 اول حوایا، وہ والی چربی جو آنتیوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے، وہ والی چربی بھی حلال تھی۔ او مختلط بعظم، وہ والی چربی جو ان کی جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی، یہ والی چربی حلال تھی۔ 3 چربیاں ان کے اوپر، پیٹھ والی چربی، آنتیوں والی چربی اور ہڈیوں کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی تھی، یہ والی چربی حلال تھی، باقی چربیاں حرام تھی۔ دمبے کی وہ لاٹ ہوتی ہے، چکی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے حرام تھی۔ اسی طرح اور گردے کے اوپر جو چربی لگی ہوتی ہے، یہ ان کے لیے کیا تھی؟ حرام تھی۔ ذالک جزیناہم، یہ کیوں حرام کیے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا، بے بغیم، ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ جب سرکشیاں حد سے زیادہ بڑھی نا جی تو اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہمارے لیے یہ ساری حلال ہیں۔ کیوں حلال ہیں؟ سچے ہیں، ہم اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو مانتے ہیں، دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ، آخر میں اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں، میرے پاک پیغمبر یہ اگر آج تجھے جھٹلاتے ہیں، تیری بات نہیں مانتے، تجھے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو
فقل پس کہ ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی رحمتوں والا وسطوں والا ہے جی۔ آج آنن فانن ابھی اللہ کا عذاب نہیں آیا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ نے چھوٹ دی ہے تو مجرم یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے جی؟ ڈھیل دے رہا ہے۔ آج اگر یہ باز نہیں آتا تو کل آ جائے گا، کل نہیں آیا تو پرسوں آ جائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور اللہ کے عذاب کو آئے ہوئے کو کوئی ٹال نہیں سکتا مجرم قوم سے۔